کتاب الجامع باب البر والصلہ، باب کی حدیث نمبر 7۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، شتم الرجل، گالی دینا کسی آدمی کا، والدیہ، اپنے والدین کو۔ قیلا، حضور سے کہا گیا، وہل، کیا ایسا بھی ہوتا ہے، یسب الرجل، کہ آدمی برا بلا کہے، والدیہ، اپنے ہی والدین کو۔ قال، حضور نے فرمایا، نعم، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ یسب، وہ برا بلا کہتا ہے، اب الرجل، کسی دوسرے آدمی کے باپ کو، فیسب الرجل، تو برا بلا کہتا ہے وہ دوسرا آدمی، اباہ، اس کے باپ کو۔ ویسب امہ، یہ برا بلا کہتا ہے اس کی ماں کو، فیسب امہ، تو وہ جواب میں اس کی ماں کو برا بلا کہتا ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کو گالی دینا بیان فرمایا ہے۔ والدین وہ کہ جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، جن کے بہت حقوق ہیں، رب تعالیٰ نے اپنے بعد اپنے نبی کے بعد سب سے زیادہ حقوق والدین کے بیان کیے، ان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حضور کے مطابق جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے یہ ایک گناہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ جس کے اوپر توبہ لازمی ہے، یعنی اگر انسان توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی بخشش کے چانسز، یعنی وہ چانس ہے، اللہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو۔ لیکن جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارا نماز پڑھنے سے، نیکیاں کرنے سے، صدقات و خیرات سے وہ ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کرنا لازمی ہے۔ تو آدمی نے اگر اپنے باپ کو، اپنی ماں کو وہ گالی دے دی ہو تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حضور نے یہاں پر یہ سمجھایا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں ایسا ہو گیا، اب توبہ طائب ہو جائیں اور آئندہ کبھی بھی ایسے حرکت نہ کریں۔ تو پھر اب صحابہ کا جو سوال ہے، اس سے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس دور میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ والدین کو کوئی گالی دے سکتا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں قتل بھی ہو رہے ہیں، اور کیا کیا بدسلوکیاں ہیں، گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، اور کیا کیا نہیں کیا جاتا، کیا آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس دور میں انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتے کہ آدمی اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی اسی طرح ہے کہ انسان اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے، کہ جب وہ کسی کے باپ کو گالی دے رہا ہے، جواب میں اس کے باپ کو گالی پڑ رہی ہے، گویا یہ اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے۔ کہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، گویا یہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سبب بن رہا ہے، یہ سبب بن رہا ہے۔ اگر یہ گالی نہ دیتا، وہ جواب میں گالی نہ دیتا، اس کو پتہ ہے میں گالی دوں گا، جواب میں گالی پڑے گی، کیونکہ گالی چیز ایسی ہے کہ فطرت انسانی میں اس کو برداشت کرنے کا جذبہ نہیں پایا، نہیں رکھا گیا۔ کوئی انسان گالی برداشت نہیں کرتا، جب گالی دیں گے جواب میں گالی پڑے گی۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ حکم دیا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے ان کو برا بلا نہ کہو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کے جو ماننے والے ہیں وہ اللہ کو علم نہ رکھنے کی وجہ سے برا بلا کہنے لگ جائیں، کہ ان کا تو وہ معبود ہے جس کو آپ برا بلا کہیں گے، تو جواباً وہ اللہ رب العزت کو جو ہمارا معبود ہے اور وہ حقیقی معبود ہے، وہ مانتا نہیں، الگ بات ہے، معبود تو وہی، حقیقی خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، اور معبود برحق بھی وہی ہے، لیکن وہ نہیں مانتا، اس لیے ہم مانتے ہیں ہمارا وہ الہ ہے۔ تو وہ جواب ہے، یہ رب تعالیٰ نے کیا ہمیں سمجھایا ہے کہ جب کسی کو دعوت دینی تو احسن انداز۔ تو اسی طرح یہ اس حدیث میں بھی ذکر ہے کہ جب آپ کسی کے باپ کو، ماں کو گالی دیں گے، جواب میں آپ کے ماں باپ کو گالی، گویا آپ خود اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، اور ہمیں ان احادیث پر، حضور کے فرامین پر صحیح معنی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔